دوسرا موقع مجھے ملا آپ کے ساتھ اسٹیج پر آ کر اور ایک کتاب کا اجرا کرنا، لیکن یہاں جو سارے معزز یہاں پر شخصیت یہاں موجود ہیں، وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قومی زندگی اور علی گڑھ سے ان کا ایک خاص تعلق رہا ہے، اور ان کی یقیناً معلومات اور ان کے تاثرات علی گڑھ کے تعلق سے مجھ سے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا تھا کہ علی گڑھ پر ایک ایسی اہم کتاب شائع ہو اور میں وہاں موجود نہ رہوں تو شاید ایک بڑی گستاخی ہوگی۔ گستاخی کیا، ایک پیغام ہوگا کہ علی گڑھ کی وہ اہمیت اب نہیں ہے ہمارے ملک میں جس اہمیت کے تصور سے علی گڑھ کو بنایا گیا تھا، علی گڑھ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور جس پر بار بار علی گڑھ کے تعلق سے ذکر ہوا ہے۔ لیکن اسی سلسلے میں ایک بات اور یاد آئی کہ میرا تو ایک خاص حق ہے علی گڑھ پہ، اس لیے نہیں کہ میرے نانا وہاں تھے، اس لیے نہیں کہ کوئی ویسے رشتہ وقتاً وقتاً رہا ہے، بلکہ میری پیدائش علی گڑھ کی ہے، وائس چانسلر ہاؤس کی ہے، اور آج کل جنم بھومی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اب میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میری جنم بھومی ہے تو یقیناً میں بھی وہاں ایک نئی یونیورسٹی بناؤں گا، لیکن کہیں یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں کسی کی جنم بھومی ہو اور اسی جنم بھومی پہ جو عمارت ہو، اس عمارت کو اور بہبودی سے اور بہتر بنایا جائے، اور یقیناً علی گڑھ میں بنا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، اور وہ موقع یقیناً ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی کے سلسلے میں اس کتاب کا شائع ہونا ایک بہت اہم قدم ہے، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں بدیع الدین صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کتاب اس موقع پر آج کے حالات میں اس کتاب کو آپ نے لکھا، اور آپ نے یہ یہاں ہم سب کو یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے۔ لیکن اچھا یہ بھی لگا اس میں کہ جہاں آپ نے ہم سب کی اور حالات کی اہمیت کو سمجھا، وہاں آپ نے اپنے بچوں کی تمنا کو بھی سمجھا، اور بچوں کی تمنا پوری کرنے کے لیے آپ نے اس کتاب کو لکھا ہے کہ میرے والد کب ایک آتھر بن جائیں گے، اور آپ نے کہا کہ یقیناً جلد میرے آپ کے والد اور بچوں کا کی التجا یہ تھی۔ وائس چانسلر صاحب یہاں ہیں، اور ایک جیسے ونس وقف آلویز وقف ہوتا ہے، ویسے ہی ونس وائس چانسلر آلویز وائس چانسلر ہوتا ہے، تو اس لیے وائس چانسلر ہیں، اور اس لیے وائس چانسلر کے سامنے کوئی گستاخی کہے کہ علی گڑھ کے تعلق سے کوئی بڑی بات کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت جائز بات نہیں ہوگی۔ لیکن کتاب بہت اہم ہے، کتاب بہت عمدہ ہے، اور ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں ایک بہت بنیادی بات کا ذکر ہے، اور بہت نئی معلومات کسی کو بھی آپ نے مہیا فرمائی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کا جز ہے، کتاب کا مقصد ہے اور کتاب کا جز ہے، وہ آپ نے ذاکر صاحب کے الفاظ میں اپنے کور پر پیچھے لکھا ہے، اس کو میں دہرا دوں کہ ان ٹائم، وقت آنے پر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی played a critical role in making of modern Indian Muslims. As Zakir Hussain, AMU alumnus, its former vice chancellor and former president of India, said over 50 years ago, یعنی کہ 50 سال پہلے کی بات کہی ہوئی ہے، the way Ali Garh participates in various walks of national life will determine the place of Muslims in India's national life. The way India conducts itself towards Ali Garh will determine largely the form which our national life will acquire in the future. اس سے زیادہ بڑھ کر میں سمجھتا ہوں نہ علی گڑھ کی تعریف کی جا سکتی ہے، نہ علی گڑھ سے جو ہماری توقع ہے اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور نہ جو ہمارے قومی حقیقت ہے، نہ اس کے بعد میں اس سے بہتر کوئی بات کہی جا سکتی۔ لیکن جہاں ایک طرف یہ بات کہی گئی ہے تو وہاں ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اس میں اب کیا کچھ بچا ہے،
علی گڑھ ہندوستان کے مسلمانوں کی تربیت اور تہذیب میں آج کیا کنٹریبیوشن کر پا رہی ہے علی گڑھ. تعلیم تو لوگوں کو ہاں مل رہی ہے اور جگہ بھی ملتی ہے, لیکن جو اہم رول علی گڑھ کا تھا, رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے, کیا علی گڑھ آج موجودہ حالات میں ایسا کر پا رہی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا علی گڑھ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو سلوک ہوا ہے یا ہو رہا ہے, کیا وہ یہ بتاتا ہے کہ علی گڑھ کی اہمیت کچھ لوگ سمجھتے ہیں؟ ابھی ادیب بھائی نے ذکر کیا, وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا جب ان کو وہاں مدعو کیا گیا تھا, اور انہوں نے شاید ورچولی انہوں نے اپنی تقریر کی تھی اور اپنا پیغام دیا تھا. حالانکہ وہ پینڈیمک کی وجہ سے تھا, کووڈ کی وجہ سے تھا, لیکن اس کی سمبلزم بہت عمدہ ہے کہ اب ورچولی ہی بات ہو پائے گی علی گڑھ سے. اب یقیناً آمنے سامنے کی بات علی گڑھ سے بہت مشکل ہے. اب صرف ورچوئل بات ہی ہو سکتی ہے, اور ورچوئل ریالٹی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور ورچوئل حقیقت کیا ہوتی ہے. تو کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے, ان دونوں کو سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. تو آج کیا حقیقت ہے اس پر ہم کو غور کرنا ہوگا, اور آج کیا حقیقت نہیں ہے اس پر بھی یقیناً غور کرنا ہوگا. جب آپ کی کتاب آئی تو میں نے اپنی لائبریری میں دیکھا, مجھے پرانی کتاب لیلی ویلڈ کی مل گئی, علی گڑھ فرسٹ جنریشن, اور اس کتاب پر نظر دوڑا کر اور پھر اس کتاب پر اپنا ذہن ڈال کر میں نے یہ سمجھا کہ کیا تب سے اب جو کتاب لکھنے کا جو موضوع ہے اور کتاب لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بدل گیا ہے. کیا اب اس وقت جو کہہ سکتے تھے وہ اب کہنا ممکن ہے یا کہہ پاتے ہیں, یا پھر آج جو آتھر کے لیے اس وقت جو مسائل ہیں وہ اس وقت کے مسائل سے کچھ اور ہیں. اور لگا کہ ایسا ہی کچھ ہے, کیونکہ آپ کی کتاب میں آپ نے علی گڑھ کی خزاں کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے, لیکن ہمیشہ خزاں کے بعد علی گڑھ میں بہار آئی. اب اس وقت علی گڑھ کا موسم کیسا ہے علی گڑھ والے ہی بتائیں گے, بڑے عرصے سے علی گڑھ گیا نہیں ہوں. خزاں ہے یا بہار ہے یا پھر بہار کا انتظار ہے, جس طرح سے آپ لوگوں نے میرا انتظار کیا, اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے سیاسی لوگوں کی زندگی ان کی اپنی نہیں ہوتی ہے, ہم دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہوتی ہے. ہم فٹ بال کے طریقے سے کبھی ادھر سے وہاں, کبھی وہاں سے وہاں, کبھی وہاں سے وہاں. اور وہی میرے ساتھ آج ہوا کہ ایک یاترا نکل رہی تھی اور اس یاترا میں مجھے مدعو کیا گیا, کیونکہ وہاں کا رہنے والا ہوں, اوکھلا کا, اور اوکھلا کی یاترا تھی تو اس کو نہ نہیں کر پایا. لیکن ان سے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ علی گڑھ نے بلایا ہے, علی گڑھ جانا ہے. وہ بیچارے سمجھ رہے تھے کہ میں شاید علی گڑھ کا سفر کرنے والا ہوں, تو انہوں نے مجھے جلدی سے وہاں چھٹی دے دی. لیکن علی گڑھ کا سفر میرا یہاں نہیں ختم ہوگا, علی گڑھ کا سفر ساملہ کے وکیلوں کے بیچ میں پہنچنے تک کا ہے. اس لیے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ کم وقت آپ لوگوں کو دے پایا, دیر سے آیا اور کم وقت دے پایا. لیکن بس یہی التجا ہے کہ یہ یقین مت کریے گا کہ اس خزاں کے بعد بہار نہیں آئے گی. بہار آئے گی علی گڑھ میں, اور علی گڑھ میں جب علی گڑھ میں بہار آئے گی تو یقیناً ایک پیغام ہوگا کہ اب ہمارے ملک میں پھر سے بہار ہم کو دیکھنے کو ملے گی. میں یہ مانتا ہوں کہ شاید اس کے آگے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بہار کا راستہ آپ نے اس کتاب میں دکھایا ہے, اور بہار کے لیے کیا ہم کو کرنا ہے, کیا جستجو, کیا کوشش, کیا محنت اور کیسا انتظار, ان سب کا مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ نے ذکر کیا ہے. لیکن کتاب سیکنڈ ایڈیشن میں آنی چاہیے. بہت اچھے لوگوں کے نام رہ گئے ہیں, اور وہ نام آپ 100 سال بھی اگر اکٹھے کریں گے تو پورے نہیں ہو پائیں گے, اور ہزار صفحوں کی کتاب بھی لکھی جائے گی, کیونکہ وہ تاریخ میں ایک ایک نام, کوئی بھنڈی ہے تو کوئی انڈا ہے تو کوئی کیا ہے, جو وہ چیز پوری کب تک ہو پائے گی. انڈا آ گیا, بھنڈی باقی رہ گئی. تو تھوڑا سا اس کو مینیو کو آگے بڑھائیے اور کتاب کو آگے بڑھائیے. آپ سبھی
آپ سبھی حضرات کو مبارکباد اس کتاب کی، اور حضرت بہت بہت شکریہ کتاب کا، آپ سب کا یہاں آپ کی موجودگی اور مجھے یہ آپ نے موقع دیا، اس کے لیے میں شکریہ کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔